औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नॉलेज टॉक्स में खुश आमदीद। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करती हूँ खुदा ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे और हमेशा हमारा निगहबान हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं अपनी इस वीडियो में अली वीर मुनाफिक और इसकी बीवी हमेरा मुनाफका उर्फ माचन के बारे में बात करूंगी, जिन्होंने माँ, बहन और अब्बा जी, जो सिला रहमी के रिश्ते हैं, अव्वल खेश और बाद दरवेश हैं, उनको घरों से निकाल कर ये कौन सी फुफ्फो के घर गए हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी पौने 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके फुफ्फो जी के घर सुन्नतें पढ़ने के लिए गए हैं, और फ़र्ज पढ़ना इन पर जायज़ नहीं, जबकि फ़र्ज और सुन्नतें लाजिम मलजूम हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली वीर मुनाफिक ये अपनी माँ का बेटा नहीं, ये अब फुफ्फो का बेटा है। कौन सी फुफ्फो, कौन से नंबर की फुफ्फो? सबसे पहले मैं इन दोनों मियाँ बीवी मुनाफिक और मुनाफका के लिए कहती हूँ, तो आइए सुनिए। सुनाटा छा गया जब बंटवारे के किस्से में, माँ ने पूछा मैं हूँ किसके हिस्से में। अगर हो गोद माँ की तो फरिश्ते कुछ नहीं कहते, जो ममता रूठ जाए तो किनारे फिर नहीं मिलते। और अली वीर मुनाफिक, कान खोल कर सुनो और याद रखना, दुख देकर माँ को कौन सुख पा सका है साहिब। यही मरकज है सुकून का, यहीं से राहत मिलती है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मुनाफिक और मुनाफका दोनों मियाँ बीवी वो इंसान हैं जो अपने ज़ाती मफाद और लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अली वीर मुनाफिक और हमेरा मुनाफका उर्फ माचन, अब आपकी 3 फुफियाँ मंजरे आम पर आ गई हैं। 2 फुफियाँ फैसलाबाद वाली और एक ये फुफ्फो जी। अली वीर मुनाफिक के अब्बू की बहनें हैं या हमेरा मुनाफका उर्फ माचन के अब्बू की बहनें हैं। और इन तीनों फुफियों का नंबर वाइज क्या दर्जा है? कौन सी फुफ्फो बड़ी हैं, कौन सी फुफ्फो छोटी हैं और कौन सी फुफ्फो मंजली फुफ्फो हैं? आप लोगों ने जब फैसलाबाद जाना था तो उसके लिए आपने इतनी सारी वीडियोस बनाई अपने साहब के लिए। आज ये कपड़े लेने जा रहे हैं, आज फलां के लिए, बड़ी सब कुछ आप दिखाते थे। और वहां जाने के लिए जो दुल्हा था उसके लिए जो आपने गिफ्ट लेना था वो आपको याद ही नहीं था। और आप सब ने इतनी शॉपिंग करके इतने बड़े बड़े बैग तैयार कर लिए, लेकिन दुल्हा के लिए जब गिफ्ट लेने लगे तो एक लूज पैकिंग आप लट्ठे का सूट ले आए। उधर आप अपनी फुफियाँ जो थीं उनके लिए कोई चीज़ नहीं लेकर गए। जिंदगी में पहली बार उनको आप मिल रहे हैं, और फिर दुल्हन के लिए भी आपने कोई गिफ्ट नहीं लिया, कोई मिठाई का डब्बा भी नहीं दिखाया, और ना ही फूफी लोगों के खामदों के लिए कोई चीज़ ली। आप लोगों का ये सलूक है अपनी फूफियों के साथ, उनके शोहरों के साथ, उनके बच्चों के साथ। और उस वक़्त हमेरा मुनाफका उर्फ माचन, आपकी अम्मी भी साथ थी, और आपकी फूफियाँ आपकी अम्मी की नंदें लगती हैं।
اور پھر ساری زندگی کے بعد آپ شادی کسی پر جا رہے تھے، اور وہ کس کی شادی تھی یہ بھی نہیں پتا، کہ آپ کے کسی رشتہ دار کی تھی یا گلی میں کسی ہمسائے کی شادی تھی۔ یعنی آپ نے اپنے ناظرین کو یہ شو آف کر دیا، دکھا دیا آپ نے کہ ہم فقیروں کا ٹولہ ہی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ کیونکہ جتنے ارمان آپ لے کر گئے تھے وہ تو آپ کے دلوں میں رہ گئے، صرف آپ ہی کے ارمان ہیں، باقی لوگوں کے تو کوئی ارمان ہی نہیں ہے۔ آپ تو ان کی طرف بھی ہفتہ بھر رہنے کے لیے گئے تھے، گروپ بنا کر ویڈیوز بنانے کے لیے، اور انہوں نے بھی پھر ویسا ہی سلوک کیا کہ آپ کو گھاس کیا ڈالنی ہے، اپنی گائے بھینسوں کو گھاس ڈالتے ہیں، کم از کم وہ دودھ تو دیتی ہیں۔ معزز ناظرین، اب میرا خیال ہے یہ فیصل آباد کبھی دوبارہ ان پھوپھیوں کے پاس نہیں جائیں گے، اور اب انہیں یہ لئیے والی پھوپھو جی یاد آ گئی، اور یہ دونوں میاں بیوی 550 کلومیٹر کا سفر طے کر کے لیا سے اتنی دور گئے، اور ہر چیز کو ہڈن رکھا، یہ تک نہیں بتایا کہ یہ کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں ہے، اور اپنی پھوپھو جی کے لیے یہ کیا لے کر جا رہے ہیں، پھوپھا جی کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، ان کی بیٹی کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں، ان کے ہسبینڈ کے لیے کیا لے کر جا رہے ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں پھوپھو جی، ان کی بیٹی اور ان کی بہن بہت اچھے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ پھوپھو پھوپھو اور پھوپھو یاد آ رہی ہیں وہ تو واقعی ہی بہت اچھے ہیں، صرف یہ ہے کہ فیصل آباد میں یہ رہ نہیں سکے، ان کے ارمان ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ حالانکہ یہ ویڈیو بنا بنا کر کافی کچھ کما چکے تھے، لیکن اندر سے تو فقیر ہی ہیں نا۔ دل تو ان کا چوہے کے دل سے بھی چھوٹا ہے۔ معزز ناظرین، اب انہوں نے اپنی اس پھوپھو کو ملنے کا پروگرام بنایا، اور پھر اپنے کپڑے وغیرہ پیکنگ شیکنگ ہر چیز دکھائی، اور پھر یہ 550 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اپنی اس پھوپھو کے گھر گئے۔ اوکے، اچھی بات ہے، رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، لیکن ان لوگوں نے ناظرین کو یہ نہیں دکھایا کہ یہ اپنی پھوپھو کے لیے کیا گفٹ لے کر جا رہے ہیں، یا ان کی بیٹی کے لیے، یا ان کے داماد کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اور ان کی دوسری بیٹی کے لیے۔ لیکن یہ بتایا ہے کہ ہم اتنا طویل سفر لیا سے 550 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اس پھوپھو کے گھر ملنے آئے ہیں۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کون سی جگہ ہے، کون سا شہر ہے، کون سا گاؤں ہے، ہر چیز ہڈن۔ معزز ناظرین، ہم علی ویر منافق اور ہمیرا منافقہ سے یہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پھوپھو علی ویر منافق کے ابو کی بہن ہے، یا ہمیرا منافقہ عرف ماچھن کے ابو کی بہن ہے، اور پھر آپ نے وہاں جا کر ان کا چینل کریٹ کیا، لیکن اپنی پھوپھو جی کو آپ سامنے نہیں لائے، نہ ہی ان کا تعارف کروایا، اور نہ ہی آپ نے بتایا کہ آپ ان کے لیے کیا گفٹ لے کر گئے، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر گئے، یا خالی ہاتھ ڈگڈگی بجاتے ان کے گھر چلے گئے پھوپھو جی کا منہ چومنے کے لیے۔ اور پھر انہوں نے جو بھی ویڈیو بنائی ساری انڈور تھیں، ان کے گھر کا کوئی بھی بندہ ان کے ویڈیو میں سامنے نہیں دکھایا۔ معزز ناظرین، انسان کتنا بھی امیر ہو، لیکن جب ہم ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو ایک چھوٹا سا تحفہ، یہ لازمی نہیں ہوتا کہ بڑا تحفہ لے کر جائیں، تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک پیار ہے، یہ ایک نشانی ہے، یہ ایک سمبل ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی ہمدردی، پیار اور محبت ہے۔ اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ جب آپ کسی کے گھر میں جاؤ تو کوئی چھوٹا موٹا گفٹ لے کر جاؤ۔ ویسے بھی زندگی میں ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ایک چھوٹے موٹے گفٹ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کی ہمدردی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ ایک سنت رسول بھی ہے۔ خیر، یہ دونوں میاں بیوی وہاں پر ایک ہفتے تک ٹکی ہو کر بیٹھے رہے۔ پھر واپسی پر ان لوگوں نے انہیں کافی سارے گفٹ دیے، جو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ اس نے آ کر وہ دکھائے کہ یہ ہماری پھپھو نے دیے ہیں۔ یعنی یہ چیزوں کو دیکھ کر ایسے خوش ہو رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ ہر چیز زندگی میں پہلی بار ہی دیکھ رہے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ پھر ہمیرا منافقہ اپنے سوٹ کی پیکنگ کھول کر دکھانے لگی اور کہا، پہلے قمیض دیکھ لیں پھر ستھن، جس پر علی ویر منافق بولا کہ ستھن نو تمبی بھی کہندے نے، اور تمبی ذرا ایڈوانس لینگویج میں آ جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ سب نے کمنٹس کر کے مجھے بتانا ہے کہ واقعی ہی تمبی ایڈوانس لینگویج میں آتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میری دعائیں اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔